السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ کتاب التوحید کا یہ چوتھا درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب۔ یہاں سے ایک باب شروع ہوا جا رہا ہے۔ اس باب میں توحید کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ توحید تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، یعنی توحید ہے تو اس کے گناہ بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ وقول اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کا قول دیکھیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، الآیہ، یعنی آیت جو ہے ختم ہوتی ہے اولئک لہم الامن وہم مہتدون تک۔ یہ آیت غالباً سورہ انعام کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ جنہوں نے ظلم نہیں کیا یا اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ امن والے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں کیا بتایا گیا، ایمان کیا چیز ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر کام کو اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی خاطر انجام دیا جائے یا اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص کیا جائے، یہ ایمان ہے۔ اور اس آیت کو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور اس آیت کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی چیز کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو میدان محشر کی ہولناکی سے محفوظ رہیں گے۔ دنیا اور آخرت میں ہدایت ان کے لیے مقدر ہوگی۔ یہ اس آیت کا مفہوم حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں۔ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وہ گھبرا گئے کہ ہم میں سے کون ایسا شخص، صحابہ نے کیا کہا کہ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے کبھی ظلم نہ کیا ہو، یعنی اس آیت میں ظلم کے تعلق سے بتایا گیا۔ تو صحابہ اکرام گھبرا کر کے یہ سوال جو ہے کر بیٹھے کہ ہم میں سے کون ہے جنہوں نے اپنے آپ پر جنہوں نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ لیس الذی تعنون الم تسمعوا ما قال العبد الصالح، یعنی مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ کیا تم نے اللہ کے نیک بندے حضرت لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ شرک، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو جو شرک نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو شرک کی گندگیوں سے بچاتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کر لیتا ہے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، تو کیا ہے؟ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور امن والے ہیں۔ تو ظلم سے مراد یہاں پر شرک۔ تو صحابہ اکرام کے ذہن و دماغ میں ظلم کے معنی سمجھنے میں دشواری ہوئی تھی، اور انہوں نے ظلم جو سمجھا ہے وہ گناہ کو، اور شاید یہ سمجھے کہ معمولی گناہ بھی جو اگر کر لے تو گویا کہ اس نے ظلم کر لیا۔ تو معمولی گناہ کا مرتکب بھی
امن اور اعتداء سے محروم رہے گا، یہ صحابہ اکرام نے سمجھ لیا، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی اور فرمایا ان کی تسکین کے لیے، کہ ان کی تسکین کے خاطر فرمایا کہ امن اور ہدایت کے سراسر منافی وہ ظلم ہے جس کو قرآن مجید نے شرک سے تعبیر کیا ہے۔ تو اس سے مراد جو ہے شرک، ظلم۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ عزیز طلبہ، اب آئیے آگے دیکھتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت والی روایت۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنت حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے گواہی دی اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کو واضح کیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی کیا ہے؟ جو شخص اس کلمے کے معنی کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے زبان سے اقرار کرے اور اس کے ظاہری اور باطنی تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو اس شخص نے اس کلمے کے حق کو ادا کیا۔ تو جو شخص اس کلمے کی گواہی دے، تو گواہی دینے کا مطلب ہے کہ ظاہری اور باطنی تقاضوں کو پورا کرے اور عملی جامہ پہنائے، اور یہ چیز علم اور یقین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ایسے ہی إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، سورہ زخرف کی آیت ہے کہ جو علم اور یقین کے ساتھ گواہی دے، علم اور یقین کے ساتھ گواہی دے، یہ علم اور یقین کے ساتھ اس کی گواہی ہونی چاہیے، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کے اندر دو جز بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی اس کی وضاحت کر دی گئی کہ پہلے جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، جتنے بھی جھوٹے معبود ہیں، ان کی جو ہے نفی کر دی گئی۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، یعنی اب کہیں بھی ہم ڈھونڈنا چاہے روئے زمین پر کسی الہ کو تو نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اب آگے بتا دیا گیا الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان سب کا انکار کیا گیا، اس کے بعد صرف اللہ وحدہ کا ہی جو ہے اقرار کیا گیا، کہا کہ الا اللہ، اللہ ہی جو ہے عبادت کے لائق ہے اور وہی معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جو کلمہ طیبہ ہے، اس میں یہ طاغوت سے انکار بھی اس میں کیا گیا، اور ایمان باللہ پر یہ کلمہ جو ہے مشتمل ہے، لا الہ الا اللہ۔ اگر ہم اور آپ دیکھیں، قرآن مجید کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اسی کلمے کی طرف دعوت دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک مقام پر، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور ایک مقام پر کیا فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور قوم عاد کے تعلق سے فرمایا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور ایسے ہی جب
ان کو اس کلمے کی طرف بلایا گیا، دعوت دی گئی، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، کیا ہم ان کو چھوڑ دیں؟ تو انہوں نے جو ہے پلٹ کر اس طریقے کا جواب دیا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ خالص توحید پر مبنی ہے، تو اسی توحید کی طرف تمام انبیاء کرام نے اپنی قوم کو بلایا تھا۔ اب دیکھیے آگے جو ہے وحدہ لا شریک لہ، کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لا الہ الا اللہ میں اس کی وضاحت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جملہ لایا گیا وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ دیکھیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الہ کون ہے؟ الہ یعنی معبود حقیقی۔ معبود حقیقی وہ ہے جس کو سارے دل چاہتے ہوں اور اسی سے محبت کرتے ہوں، اسی کی بڑائی اور تعظیم کرتے ہوں، اسی کے آگے جھکتے ہوں اور اسی کے آگے خشوع خضوع کرتے ہوں اور اسی سے امید اور اسی پر بھروسہ کرتے ہوں۔ وحدہ لا شریک لہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو یہ الفاظ در حقیقت لا الہ الا اللہ کی تاکید اور اس کے معنی مضمون کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں انبیاء اور مرسلین علیہم السلام کا ذکر فرمایا ہے، وہاں کلمہ توحید کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ تو وحدہ لا شریک لہ یہ تاکیدی جملہ ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، یعنی دنیا کو چلانے والا، دنیا کا خالق اور دنیا کا مالک، اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے کہ دو الہ مل کر کے دنیا کا نظام چلا رہے ہوں، یہ بات ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور اس کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے، وحدانیت کا اقرار کرنا چاہیے، یہ توحید کی فضیلت ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ عزیز طلبہ، اس حدیث کا دوسرا حصہ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو بتایا جائے گا۔ آج کا درس یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین جو باتیں ہم نے سنی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔